الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ خواجہ صاحب کا ایک وضاحت طلب جملہ۔ سطور بالا میں خواجہ صاحب کا یہ ارشاد خاص طور پر وضاحت طلب ہے کہ جامع مسجد میں اس وقت ہزارہ مسلمان نماز کے لیے جمع تھے۔ خواجہ صاحب نے اس کی تصریح نہیں فرمائی کہ یہ مسلمان شہر کے باشندے تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے۔ جہاں تک شہری مسلمانوں کا تعلق ہے، بے شک جمعے کے روز وہ ہزاروں کی تعداد میں جامع مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، مگر یہ جمعے کا دن نہیں تھا۔ یہ 14 ستمبر 1857 کا واقعہ ہے۔ 24 محرم الحرام 1274 ہجری 14 ستمبر کو جمعہ نہیں بلکہ دوشنبہ سوموار تھا، اور جیسا کہ چند سطر بعد معلوم ہوگا تقریباً 12 بجے کا وقت ہے، کسی نماز کا بھی وقت نہیں۔ بس ستمبر کی گرمی میں دوپہر کے وقت انتہائی خطرے کی حالت میں بال بچوں اور گھر بار کو چھوڑ کر جامع مسجد میں شہری مسلمانوں کا جمع ہونا قیاس میں نہیں آتا۔ اب ایک چشمدید گواہ کی گواہی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ راکم الدولہ ظہیر دہلوی ہیں، جو 8 بجے صبح سے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گھوم رہے ہیں اور اس حادثے سے تقریباً 1 گھنٹے بعد جامع مسجد پہنچے ہیں۔ انہوں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ کوتوالی سے لے کر جامع مسجد تک لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور خاص جامع مسجد کے قریب لاشوں کا ایسا انبار ہے کہ جیسے لکڑیوں کی ٹال لگی ہوئی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ مسافر تھے۔ ان کے دلچسپ اور پراز معلومات عینی بیان کا خلاصہ یہ ہے۔ صبح کے 5 بجے سینکڑوں توپیں، جن کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، دونوں طرف سے آگ برسا رہی تھی۔ شہر کی زمین دہل رہی تھی، مکان لرز رہے تھے۔ 10 بجے تک یہی قیامت برپا رہی۔ میں ظہیر 5-6 آدمی لے کر تقریباً 8 بجے صبح کو مکان سے نکلا، قلعے کا ارادہ کیا۔ راستے بند تھے، بہرحال جوں کر کے ہم قلعے کی حد میں پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہوا میدان جنگ کے حالات دیکھ رہا تھا اور نیچے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کون سی فوج کس جگہ کیا کام کر رہی ہے۔ بہرحال قلعے میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا تو ہم مکان واپس ہوئے۔ راستے میں کوتوالی کے قریب انگریزی فوج کے ایک دستے نے ہم پر گولیوں کی باڑ ماری، مگر ہم سب محفوظ رہے۔ ایک ساتھی کی گولی لگی، مگر اس کے گلے میں تقریباً 4 انگل لمبا چوڑا چمڑا اور ایک مڑا ہوا تعویذ پڑا ہوا تھا۔ گولی اس چمڑے اور تعویذ میں گھس کر اپنا زور ختم کر چکی تھی، تاہم اس کے پیٹ پر ایک بالشت لمبی گہری خراش آ گئی تھی۔ بہرحال خدا کر کے ہم گھر پہنچے، یعنی تقریباً 10 بجے۔ اب میں ظہیر گھر پر پہنچ کر تشویش میں پڑ گیا کہ اب انگریزی فوج قبضہ کرے گی اور باشندگان شہر کا قلعہ کما کر دے گی۔ 1-1.5 گھڑی کا عرصہ گزرا کہ یکایک بہت قریب سے توپ چلنے کی آواز آئی، یعنی تقریباً 11 بجے۔ میں چونک کر گھر سے نکلا، 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر گلی میں پہنچا۔ آمد و رفت برابر جاری تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ انگریزی فوج کو مار کر بھگا دیا گیا۔ پھر میں وہاں سے چاوڑی بازار میں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی ہزاروں آدمی لاٹھی، پونکا، تلوار، گنڈاسا وغیرہ لیے ہوئے شہر میں پھرتے ہیں۔ غرض کے جامع مسجد کے نیچے ہو کر گلیوں کے بازار میں پہنچا تو وہاں عجیب تماشا نظر آیا۔ لاشوں کا ایک ایسا انبار تھا جیسے لکڑیوں کی ٹال لگی ہوئی ہے، اور یہ موقع ہے جہاں 4 ماہ پہلے مجھے ایک مست درویش مجذوب نے بتایا تھا کہ یہاں کشت و خون ہوگا۔ وہاں سے آگے بڑھا تو اور لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے بازار کے لوگوں سے ماجرا پوچھا۔ لوگوں نے بتایا ایک بزن کالم انگریزی فوج کا مسجد کی سیڑھیوں تک آ پہنچا تھا، اور کچھ لوگ فوج کے رعایا کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنے لگے۔ ادھر فوجیوں نے یہ چاہا کہ جامع مسجد میں داخل ہو جائیں۔ مسجد میں جو مسلمان مسافر جمع تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ خدا کے گھر میں آ کر
کچھ لوگ خون کریں گے، آؤ بہتر تو یہ ہے کہ مسجد سے نیچے اتر کر ان سے سمجھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکل کر سیڑھیوں سے اترنے لگے۔ فوج والوں نے ان پر بندوقیں سر کیں، مگر جو زندہ رہے وہ سامنے چلے اور باہم جنگ مغلوبہ دست بدست ہونے لگی۔ ایک غل شور برپا ہوا، لوگ گھروں میں سے لکڑیاں، پلنگ کی پٹیاں، تلواریں لے کر دوڑ پڑے۔ اس کالم کے کچھ آدمی مارے گئے جن کی لاشیں پڑی ہیں، باقی بھاگ کر اپنے لشکر کو چلے گئے۔ میں یہ تماشا دیکھتا ہوا بڑے دریبے میں ہو کر خونی دروازے سے نکل کر کوتوالی کے آگے پہنچا۔ میں نے جامع مسجد سے لگا کر کوتوالی تک لاشیں برابر پڑی دیکھی۔ بہرحال ظہیر صاحب کے بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ مسلمان جس تعداد میں بھی تھے شہر کے باشندے نہیں تھے بلکہ مسافر تھے۔ لیکن یہ مسافر کون تھے؟ تازہ وارد تھے یا کچھ دنوں سے دہلی کی مسجدوں میں پڑے ہوئے تھے؟ وہ کون سے بہادر مسافر تھے جو اس پر آشوب زمانہ میں، جبکہ شہر میں داخلے کی بھی ممانعت تھی اور کاروبار بھی بند پڑے تھے، سیر و سیاحت یا تماشائے جنگ کے لیے دہلی میں پہنچے، اور ایک دو نہیں، خواجہ صاحب کے الفاظ میں ہزاروں۔ قیاس و وجدان کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ مسافر وہی وہابی جہادی تھے جن کا مسکن مسجد اور جن کا رصد ہر ایک مسلمان کا گھر تھا، جن پر منشی ذکاء اللہ خان نے طنز کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بدن پر کپڑے ثابت نہیں تھے مگر کمر میں تلوار ضرور تھی، جن کے کھانے کا انتظام بادشاہ نے کرا دیا تھا کہ اہل شہر خیرات کی روٹیاں کھلایا کریں اور ثواب کمایا کریں۔ یہ انہی خیرات کی روٹیوں کی برکت تھی کہ ان کے اقدام نے انگریزی فوج کے چھکے چھڑا دیے، مٹکاف کو جان بچا کر بھاگنا پڑا اور کشتوں کے پشتے پیچھے چھوڑ گیا، اور اسی اکل حلال کی برکت تھی کہ جامع مسجد اس وقت محفوظ رہ گئی، اور پھر برطانوی سامراج بھی اسے محفوظ رکھنے پر مجبور ہوا۔ آج اگر اس کی بلند عمارت اور اونچے مینارے ہستی مسلم کے لیے قبلہ نما ہیں، اور اگر اس کی عظمت کے آگے نہ صرف وزیر اعظم جمہوریہ ہند بلکہ دہلی میں آنے والے ہر ایک وزیر اعظم کی گردن حیرت اور استعجاب سے خم ہوتی ہے، تو وہ صرف شاہ جہاں کی حسن زینت اور اعلیٰ صنعت کا نتیجہ نہیں بلکہ ان مجاہدین ایثار شیوا کی قربانی اور ان کے اس ذبح عظیم کی تجلی ہے جس نے اس کی منزلت کو دوبارہ کر دیا ہے اور ان کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ خاک ساران جہاد را بحکارت من اگر، تو چدانی کے دریں گرد سوار باشد۔ مختصر یہ کہ مسافر وہی وہابی جہادی تھے جو 10-11 بجے تک دشمن کے مقابلے پر لڑتے رہے، اور اب جب انقلابی فوج شکست کھا کر پیچھے ہٹی، بزدل سپاہیوں نے راہ فرار اختیار کی، تو یہ مجاہدین با اخلاص اسی کے گھر آ پڑے جس کے نام پر قربان ہونے کے لیے آئے تھے، یہاں تک کہ ان سے بہت سونے قربان ہو کر اپنی تمنائیں پوری کر لی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔